1023 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں، اور سجدہ کیا آپ کے ساتھ مسلمانوں نے، مشرکوں نے، جنوں نے اور انسانوں نے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ اور بیان کون کر رہا ہے؟ حضرت ابن عباس صحابی، اور فرما رہے ہیں کسی نے سجدہ کیا؟ جنوں نے بھی۔ پتہ لگ گیا تھا، یعنی سرکار کے ساتھ جاتے ہوئے جنوں کو سجدے میں دیکھ لیا تھا۔ ایک یہ معنی، دوسرا خبر کے ذریعے ہوا، خبر دی گئی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ یہی لکھتے ہیں کہ صحابی رسول نے سرکار کی صحبت میں ہونے کی برکت سے جنات کو بھی سجدہ کرتے دیکھ لیا تھا۔ اچھا ابھی اس کے اندر نا ایک ہے، کرنے سے نوٹ کر، اس کے اندر ایک بڑی زبردست بات ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے سے روایت کیا ہے، اس کے اندر ایک واقعہ آتا ہے سورہ نجم والی آیتوں میں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر، یہ تفصیلی روایتوں میں، کس میں؟ یہ واقعہ ایک آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افرأیتم اللات والعزی یہ پڑھ رہے تھے، شیطان نے نعوذ باللہ آپ کی زبان پہ جاری کروا دیا تلک الغرانیق العلا، یہ بڑے بلند خدا ہیں، یہ بڑے قرآن حضور پڑھ رہے ہیں اور شیطان نے کیا کیا آپ کی زبان پہ یہ جاری کروا دیا، لا حول ولا قوت، اور حضور نے یہ تلک الغرانیق العلا پڑھا، اور جب کافروں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے معبودوں کی بڑی شان بیان کی ہے، تو لہٰذا وہ بھی سجدے میں پڑ گئے۔ یہ جھوٹ ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست یہاں پہ بات کی، کہتے ہیں حکایت صوتی علیہ السلام، اور نبی پاک کی آواز کے اندر شیطان کا شامل کرنا، یہ والی جو حکایت ہے، کہتے ہیں ان الشیطان لیس لہ قوۃ الالقاء ولا قدرۃ الاغواء علی سید الانبیاء وسند الاصفیاء، کہ شیطان کو اتنی ابھی طاقت نہیں ملی کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان پہ کوئی چیز داخل کر دے۔ اب یہ اصول کل والی روایت پہ لے جائیں، شیطان کو اتنی طاقت نہیں ملی کہ آگے لا کے اور انگارے ہمارے آقا پہ حملہ کرنے کی جسارت کر سکتے، لہٰذا درایتاً جس طرح یہ روایت باطل ہے وہ بھی روایت صحیح نہیں ہے اپنے معنی پر، اگرچہ وہ صحیح مسلم میں آئی۔ اب اس میں یہ ہے کہ شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ آگ مارنے لگا تھا، لا حول ولا قوت، شیطان کی اتنی اوقات ہے، جرت ہے اتنی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں پہ تو تیرا زور ہی نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ فرمان معاہدہ کر لیا تھا کہ تو جا کر گمراہ لوگوں کو، لیکن ان عبادی جو میرے بندے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے بندے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ، اور سب سے خاص کائنات میں اللہ کے بندے حضور ہیں، تو رب فرما رہا ہے ان پر تیری کوئی بادشاہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ دیکھیں، یہ بھی کہانی ہے، اگرچہ تفسیری یا اور آگے یہاں پہ اگلی روایات میں آئے گا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بڑی زبردست آگے جا کے ایک اور بات کی، کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہاں پہ، قاضی ایاز کہتے ہیں اخباریوں نے، اخباری کون ہوتا بلا؟ مقدمہ میں پڑھا تھا، ہاں جی، تاریخی باتیں، کہتے ہیں اخباریوں اور تفسیریوں نے، مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضور کی زبان پہ وہ کہتے ہیں فباطل، قاضی ایاز کہتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، لغو ہے، ایک بات بھی ان میں سے صحیح نہیں، من جہت النقل ولا من جہت العقل، نہ تو درایتاً روایت صحیح ہے نہ روایتاً صحیح ہے، نہ عقلی طور پہ صحیح ہے اور نہ اس کا متن صحیح ہے۔ پتہ چلا روایت کے بھی دو زاویے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے روایت کو بحیثیت روایت دیکھنا، اور دوسرا ہوتا ہے روایت کو بحیثیت درایت دیکھنا۔ روایت ہے کہ سند دیکھ لی، اضطراب تو نہیں ہے، کوئی راوی ضعیف تو نہیں ہے، مدلس تو نہیں، یہ چیزیں۔ درایت ہوتی ہے عقل کے ساتھ قرآن کے اصولوں پہ ان روایتوں کو پرکھنا، اور وہ جو اصول آپ کو 11 وہ پڑھائیں لکھوائے بھی ہیں، ان کے اوپر پرکھنا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں۔ اب اچھا آگے مزے والی بات، وہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان روایات کو ثابت کرنے پہ پورا زور لگایا ہے، اطال فی ثبوت هذه القضیہ۔ حافظ اسقلانی بخاری کی شرح میں بڑی لمبی باتیں کی ہیں اس قضیے کو ثابت کرنے میں، اور کہا ہے انہوں نے کہ اس کے لیے کچھ صحیح طرق بھی ہیں، اور طرق مل کے آپس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی اصل ہے۔ ملا علی قاری کہتے ہیں 1 کروڑ چھوڑ کے
اور تم ایک عرب ترک بھی لے آؤ نا، ہم کہیں گے یہ جوتی کی ٹھوکر پہ بات ہے، ہمارے آقا کی شان بلند ہے۔ شیطان حضور کے پاس آ سکتا، رسول اللہ کی زبان پہ شیطان جاری کر دے، تم کروڑ صحیح سندیں بھی لاؤ، ہم اس کو نہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں مانتا اس بات کو، قرآن کے خلاف جا رہی ہے یہ بات، سمجھ آ گئی؟ اچھا اب یہ تو بات ایک ہوگی کہ مشرکوں کی وہ تو کہانی جھوٹ ہے، بالکل لغو ہے۔ مسلمانوں کا سجدہ سمجھ میں آتا ہے، جنوں کا سمجھ میں آتا ہے، انسانوں کا آتا ہے، مشرکوں نے سجدہ کیوں کیا؟ تو اس کے بارے میں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور نے قرآن پڑھا اور آقا کریم علیہ السلام اللہ کی انوار میں ڈوب کے جب حضور نے سجدہ کیا، سرکار کے سجدے کا پورے مکے والوں پہ ایک روب پڑ گیا، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ اور جس طرح ابو جہل کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ میٹنگ کے لیے، اور بعد میں اس نے کہا کہ بھائی اٹھ کے کھڑا کوئی نہ ہو، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے پہلے ابو جہل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ اور باقی اس کو دیکھا دیکھی ہو گئے کھڑے، اور بعد میں کہا یہ کیا؟ ان کا یار پتہ نہیں، میں تو اپنا بیٹھا ہی تھا، کسی چیز نے مجھے پکڑ کے کھڑا کر دیا، کسی نے مجھے پکڑ کے اٹھا دیا، تو لوگ اس کو دیکھے، تو یعنی یہ اس قبیل سے ہے۔ اگلی روایت 1024 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذا السماء انشقت میں اور اقرا بسم ربک الذی خلق میں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، دونوں میں آتا ہے 30ویں پارے میں سجدے۔ آگے 1025 نمبر روایت ابن عمر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھتے سجدے والی آیت اور سجدہ ہم آپ کے پاس ہوتے تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی ساتھ سجدہ کرتے۔ اس میں بھی امام صاحب کی دلیل ہے کہ جو سجدہ سن لے آیت سجدہ سن لے اس پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ فنزدہم کہتے ہمیں وہاں پہ ازدحام ہو جاتا، یعنی ہم بہت زیادہ ہو جاتے، رش پڑ جاتا، حتیٰ کہ ہم میں سے کسی بندے کو جگہ بھی نہیں بعض اوقات ملتی تھی، ایسی جگہ جہاں پیشانی رکھ کے ہم سجدہ ہی کر لیں، اتنے زیادہ اصحاب حضور کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحابہ جو حضور کا قرآن سننے آتے، جب قرآن میں آیت سجدہ آتی حضور سجدہ کرتے تو وہ سارے ساتھ سجدہ کرتے۔ 1026 نمبر روایت زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نجم پڑھی، آپ نے سجدہ نہیں کیا اس میں، حالانکہ پیچھے گزرا سب نے سجدہ کیا، یہاں پہ سجدہ نہیں کیا۔ اس کے معانی علماء بیان کرتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں ایک وجہ تھی اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے اس لیے سجدہ چھوڑ دیا کہ یہ بتانے کے لیے کہ سجدے کو تاخیر سے کرنا بھی جائز ہے۔ مثلا میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، میں نے آیت سجدہ تلاوت کی، فوراً سجدہ مجھ پہ واجب نہیں ہے، میں قرآن پاک بند کرنے کے بعد گھر جا کے بھی سجدہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک تو۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس وقت زبانی قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور آپ کا وضو نہیں تھا، تو یہ بتانے کے لیے حضور علیہ السلام نے سجدہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا وضو نہ ہو تو وہ سجدہ نہ کرے بلکہ وضو کر کے کرے، ٹھیک، ایک یہ معنی ہے اس کا۔ اچھا جی، اور 1027 نمبر روایت ابن عباس فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سورہ صاد کا سجدہ یہ فرض سجدوں میں سے نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی قرآن پاک کے 14 سجدوں میں سے کوئی سجدہ کرنا فرض نہیں ہے، جس طرح نماز روزہ، اس کا منکر کافر واجب کیا ہے، کیونکہ جو اخبار سے حدیث صحیحہ مشہورہ متواترہ سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ متواتر وہ واجب کے درجے میں امام صاحب کے نزدیک آتی ہیں۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں فرض صرف وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے، یہ دیکھیں مقام الوہیت اور مقام رسالت میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کیسا فرق فرمایا کہ اللہ کی بات کے برابر بات نہیں ہو سکتی، خدا تعالیٰ کے کلام کے برابر احادیث طیبات برابر نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا روایات سے ثابت شدہ تمام، کیونکہ روایتیں ہم تک پہنچی ہیں راویوں کے ذریعے، کس کے، اور راوی کیسے بھی ضعیف بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، تو ان سے ثابت شدہ جو صحیح بھی ثابت ہے وہ واجب کے درجے تک جائیں گی، قرآن کے درجے تک نہیں جا سکتی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ 1028 نمبر روایت ہے، اور ایک روایت میں مجاہد کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں سورہ صاد میں سجدہ کروں، تو انہوں نے پڑھی آیت وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب حتیٰ کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِی تک تلاوت کی، تو اور فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں میں سے، ان اشخاص میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اقتداء کی جائے، یعنی آقا کریم علیہ السلام سجدہ کرتے تھے، لہذا تم بھی آقا کریم علیہ السلام کی اقتداء میں سجدہ کرو، تمہیں تو زیادہ چاہیے سجدہ کرو کیونکہ حضور کی اقتداء ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی۔ 1029 نمبر روایت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سجدے پڑھائے قرآن میں،
3 مفصلات میں 2 سجدے سورہ حج میں، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، 15 والی ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد نے چونکہ شافعی مذہب کے ہیں، صاحب خطیب صاحب مشکات شافعی ہیں، تو یہ رفع دین کے قائل ہیں، اپنے شوافع کے مسائل کے مطابق احادیث طیبات لائیں۔ ہماری احناف کی حدیث پہ الگ کتابیں ہیں، جیسے اثار السنن ہے، آپ وہ پڑھیں گے آگے چل کے، اس کا ترجمہ بھی اردو میں آ چکا ہے۔ تو احناف کے مسائل اس میں صحیح حدیث سے ثابت کیے گئے، تو اس میں یہ اپنے مسائل، اس طرح اکثر علماء محدثین کا رجحان، جن کا شافعی مذہب تھا، شافعی مائل تھے، وہ شافعی مذہب کے مطابق اپنی کتابوں میں حدیثیں لائیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حنفیوں کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہ تو میدان لگے کو بیٹھے تو پتہ لگے نا۔ اور اسی طرح امام طحاوی ہیں، وہ حنفی تھے، وہ اپنی حدیث کی کتابوں میں حنفیوں کے مطابق حدیثیں لائیں، سندیں ان کی بھی صحیح ہیں، سندیں ان کے پاس بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں، یہ بھی صحیحوں پہ عمل کرتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اصول ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ تو شافعی ہیں تو اس کا مطلب حنفیوں والی تو بات نہیں۔ اچھا اگر حنفیوں کی کوئی حدیث ہی ثابت نہیں ہے، جس طرح خارجی ہمارے پاکستان کے کرتے ہیں، یہ جو متعصب امام صاحب سے نفرت کرنے والے، بغض کرنے والے، یہ کہ دلیل، اگر حنفیوں کے پاس کوئی دلیل ہی سالڈ نہیں ہے یا ان کی فقہ لاجیکل ہے ہی نہیں، تو دنیا میں 1400 سال سے 80% مسلمان ان کی فقہ پہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ آخر ان کو کچھ نظر آیا، کوئی بات ہے تو اس کے اندر ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور ابن حمام کہتے ہیں کہ اس کے اندر عبداللہ بن منین کراوی ہیں، یہ ضعیف ہیں، اور ان سے حجت نہیں بنائی جا سکتی، بعد انہیں مجہول الحال کا۔ 1030 نمبر روایت، عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، سورہ حج کو فضیلت دی گئی ہے 2 سجدوں کے ساتھ، کہ اس میں 2 سجدے ہیں؟ فرمایا ہاں، جو سجدہ نہ کرے، وہ 2 سجدے نہ کرے، وہ ان کو نہ پڑھے۔ کن کو؟ وہ 2 آیتوں کو، مراد نہیں وہ سورہ حج ہی نہ پڑھے۔ دیکھیں ضمیریں دیکھیں، من لم یسجدہما، جو ان دونوں کو نہ کرے، یعنی ان 2 آیتوں پر سجدہ نہ کرے، فلا یقرأہما، وہ ان 2 سجدوں والی آیات کو نہ پڑھے، یہ معنی۔ اچھا یہ بھی روایت ضعیف ہے، 2 سجدوں والی، سورہ حج میں 2 سجدے نہیں، 1 ہے۔ اور امام ترمذی نے فرمایا، روایت کیا اور کہا کہ حدیث کی سند قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے۔ اسی طرح مصابیح السنہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ 1031 نمبر روایت، ابن عمر فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ظہر کی نماز میں، پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے پھر رکوع کیا، تو صحابہ کی رائے تھی کہ آپ نے سورہ تنزیل السجدہ پڑھی، اس میں سجدہ آیا تو وہ سجدہ آپ نے کیا۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ 1032 نمبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر قرآن پڑھتے تھے، جب آپ کسی سجدہ کی آیت پر گزرتے تو اللہ اکبر کہتے اور سجدہ کرتے، ہم بھی حضور کے ساتھ سجدہ کرتے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ 1033 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عمر سے ہی مروی ہے کہ فرمایا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا فتح مکہ والے سال سورہ سجدہ، ایک سجدہ آیت سجدہ تلاوت کی، اور سجدہ کیا تمام لوگوں نے آپ کے ساتھ، ان میں کچھ سوار تھے، کچھ سجدہ کرنے والے تھے زمین پر، حتیٰ کہ بے شک جو سوار تھا اس نے سجدہ کیا اپنے ہاتھوں پر، یعنی اس طرح سواری کے اوپر ہی ہاتھ لگا کے ادھر سجدہ کر لیا۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا۔ 1034 نمبر روایت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سجدہ فرمایا کسی بھی مفصل بڑی صورت میں جب کہ آپ مدینہ آئے۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کیا، لیکن اس کی سند میں ابو قدامہ البصری ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں، یہ روایت ضعیف ہے۔ پیچھے بھی گزر گیا فتح مکہ پہ سجدہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں نا، پچھلی روایت میں ہے کہ فتح مکہ والے سال حضور نے سجدہ کیا اور یہاں پہ آ کے سجدہ نہیں کیا مدینے آنے کے بعد مفصلات میں، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ 1035 نمبر روایت، اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قرآن کے سجدوں میں رات کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ کس کے وقت؟ رات کے وقت۔ کون سی نماز؟ تہجد، نفلی، سمجھ آ گئی؟ کیا پڑھتے تھے کہ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ، پیچھے اس کا ترجمہ حدیث کا گزر گیا، امام ابو داؤد ترمذی نسائی نے اور روایت کیا، اور دعاؤں والے باب میں گزر گئی ہے، حدیث حسن صحیح ہے۔ 1036 نمبر روایت، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو رات کو دیکھا، میں نے خواب میں سویا ہوا تھا، گویا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ایک درخت کے پیچھے، درخت کے، ذرا اب نقشہ ذہن میں دیکھیے گا، میں نماز درخت کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، درخت آگے، میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا میرے سجدے کے لیے،
میرے سجدے کے لیے درخت نے بھی، یہاں وجہ سے نہیں کہنا ابھی کیونکہ میں آگے چل کے بتا دوں. میں نے سنا درخت کہہ رہا تھا اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا، اللہ تم میرے لیے اپنی بارگاہ میں اجر لکھ اور میرے گناہ معاف فرما اس سجدے کی برکت سے، اور میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر لے اجر کا، ثواب کا، اپنی رحمت کا، اور میری طرف سے قبول کر لے سجدہ جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے قبول کیا. جس طرح داؤد علیہ السلام کا سجدہ تو نے قبول فرمایا، میرا بھی قبول کر لے. یہ اس درخت نے دعا مانگی. اللہ اکبر. اچھا اب درخت بول سکتا ہے؟ درخت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تو درخت میں سے ہی آواز آئی تھی، اللہ چاہے تو ہر چیز ہی بول سکتی ہے، تو یہاں پہ بول پڑا. ابن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک سجدہ فرمایا، پھر حضور نے آیت سجدہ پڑھی، حضور نے پھر سجدہ کیا. میں نے سنا حضور اپنے سجدے میں وہی کلام پڑھ رہے تھے جو وہ بندے نے درخت والی بات بتائی تھی آگے. اچھا اب یہ کیا، وہ جو بتانے والے صحابی تھے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے، مولا علی قاری کہتے ہیں، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. اچھا اب اس کے اندر مولا علی قاری کہتے ہیں کہ اشارہ یہ تھا، خواب میں صحابی نے اپنے آپ کو درخت کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا. وہ درخت کی مثال رسول اللہ کی تھی، جو کائنات کے ایک درخت پوری امت کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں پناہ دینے والے ہیں اور پوری کائنات کے امام ہیں. صحابی حضور کی اقتداء میں کھڑے تھے، حضور کی بس وہ درخت کی مثال سمجھائی گئی، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام کو آپ کو علم ہو گیا کہ اس کو یہ دکھایا گیا. تو صحابی سجدے میں گئے، تو میرے سجدے کے لیے یعنی مجھے سکھانے کے لیے درخت نے سجدہ کیا، مجھے حضور نے سجدہ. وہ درخت کی مثال حضور، یعنی حضور تو نہیں تھے، ایک مثال سمجھائی گئی تھی. سجدہ کیا اور وہ پڑھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب میں بتایا گیا، صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے خواب آئی، تو آقا کریم علیہ السلام آپ نے جان لیا، حضور سمجھ گئے. آقا کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ خواب دکھائی گئی ہے. اب جو خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، میں اپنے عمل سے اس کو موقت کر کے امت کے لیے تعلیم بنا. خواب اور ہوتے ہیں، تعبیریں، جس طرح حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان نے خواب دیکھا، حضور کے جسم کا گوشت ٹوٹ کے، جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ رہا ہے اور وہ گوشت اوپر کو اچھل رہا. تو یہ خواب کتنی عجیب اور بھیانک ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی ایک گوشت جسم سے جدا ہے اور وہ کسی کی گودی میں ہے اور گودی میں اچھل رہا. تو حضور نے فرمایا اس کی تعبیر ہے اللہ میری بیٹی فاطمہ کو میرے جگر کا ٹکڑا بیٹا دے گا، وہ تیری گود میں کھیلا کرے. تعبیر کتنی پیاری ہے دیکھیں، لیکن خواب دیکھ لیں. تو لہٰذا خوابیں اور ہوتی ہیں، تعبیریں. جو بندہ خواب دیکھے میں کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں، وہ بندہ مرتد ہو جائے، یہ تعبیر ہے اس کی. خواب کتنی پیاری ہے، تعبیر کتنی بھیانک ہے کہ نہیں. اس طرح تیسری فصل ہے 1037 نمبر روایت. ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، سجدہ کیا جو آپ کے ساتھ تھے، سوائے اس کے وہ پیچھے پہلی روایت گزر گئی کہ سب نے سجدہ کیا، جنہوں نے، انسانوں نے، مشرکوں نے. لیکن کہتے ہیں سجدہ کیا سوائے ایک بوڑھا، قریش کا بوڑھا تھا، اس نے اپنے ہتھیلی میں کنکریاں لی یا مٹی اور وہ اپنی پیشانی کو لگا لی اور کہا مجھے یہی کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے میں نے دیکھا کہ کافر ہو کے مارا گیا، کفر کی حالت میں مارا، جنگ بدر والے دن مارا گیا. کیوں؟ اگر حضور علیہ السلام کے ساتھ سجدہ کر لیتا شاید اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دیتا. یعنی اب اس سے پتہ چلا جو حضور کے پیچھے نہیں نہ چلے ان کا انجام ہلاکت ہی. امام بخاری نے یہ زیادہ کیے ایک روایت میں الفاظ کہ وہ امیہ بن خلف تھا، امیہ بن خلف تھا. اور بھی الفاظ آتے ہیں اس کے بارے میں کہ اور بھی یہ تھے، بعض نے کہا کہ کوئی تھا. خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیہ بن خلف کا قول کرتے ہیں. اچھا جی آگے 1038 نمبر روایت. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سورہ صاد میں، اور حضور نے فرمایا کہ یہ سجدہ کیا تھا داؤد علیہ السلام نے توبہ کے وقت. ہم سجدہ کرتے ہیں شکر کے وقت. داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے نا، وہاں پہ ذکر آتا ہے داؤد علیہ السلام کا، اور وہاں پہ ان کی توبہ کا ذکر ہے جہاں پہ وہاں سجدہ ہے.
فرمایا انہوں نے توبہ کے لیے کیا تھا، ہم اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور شکر کس لیے ادا کرتے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دی، یہ ساری چیزیں یہ بھی مانی، ایک معنی ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں رب تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ یہ خاصہ ہے امت مصطفیٰ کا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات کی حدیث آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تورات پڑھ کے آیا ہوں کہ اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ تیرے نبی کی جو امت ہوگی آخری نبی کی، وہ جہاں بھی توبہ کریں گے تو قبول کر لیں گے۔ پہلے ایسے نہیں ہوتا، توبہ قبول کرنے کی بھی شرائط ہوتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا۔ امام نسائی نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔